پورا دن اس نے عباس کے ساتھ گھومتے ہوئے گزارا تھا اور یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ وہ چاہتا کیا ہے، لیکن اگلا بھی ماہر کھلاڑی تھا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی تھی انہیں کھولنے کی، اور اگر وہ لوگ بھی اس طرح کے ماہر نہ ہوتے تو اب تک کھل چکے ہوتے، لیکن اس نے اپنے پلان کے تحت اسے وہی بتایا جو وہ اسے ظاہر کر رہے تھے۔ مجھے بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے مل کر، یقیناً اگلے آنے والے دنوں میں ہمارا ساتھ بہت اچھا گزرے گا۔ شام ہو چکی ہے اور وہ دن انہوں نے گھومتے پھرتے ہی گزارا تھا۔ عباس جانے کیا سوچ کر بولا تو وہ ہنستے ہوئے سر ہلا گیا، جیسے لاؤبالی لڑکوں کا شیوا ہوتا ہے۔ ایک دو اور بھی ایڈونچر ہے یہاں، وہ میں آپ لوگوں کو بعد میں بتاؤں گا، ابھی کے لیے بس اتنا ہی۔ عباس اسے پرسوچ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ ہنس دیا۔ ٹھیک ہے باس، جیسا آپ چاہیں، ہمیں تو بہانہ چاہیے ہوتا ہے بس، وہ بھی ڈنگے انداز میں بولا تو عباس مطمئن ہوتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ یہ تو بڑا کمینہ کھلاڑی ثابت ہو رہا ہے، ایک لفظ پھوٹ کر نہیں دیا اور ساری باتوں کا جواب آئیں بائیں شائیں میں ہی دیتا رہا۔ اب آگے کا کیا پلان ہے برو؟ براوو ونی سے منتظر نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ آگے کا پلان بھی ہمیں یہی بتائے گا، ہم نے بس اس کی ہدایات پر بلا چونچرا عمل کرنا ہے، اور جیسے ہی اپنا خول توڑے گا ہم اس پر شکنجہ کس دیں گے۔ وہ مطمئن سے انداز میں بولا تو براوو ون سر ہلانے لگا، جیسے اس کی کئی بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہو۔ مجھے انتظار رہے گا پھر اس کے کھلنے کا، براوو ون مزے سے کہتا اپنے خیمے کی جانب بڑھ گیا، کیونکہ سارا دن گھومنے سے اچھی خاصی تھکن کا احساس ہو رہا تھا۔ کرنے کو چونکہ کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے وہ بھی اپنے خیمے میں چلا آیا اور جوتے اتارتے ہوئے سلیپنگ بیگ میں گھس گیا۔ اچانک ہی سوچوں نے اس کے دماغ پر ایک یلغار سی کی، لیکن وہ ابھی کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے آنکھیں بند کرتے ہوئے لیٹ کر آج ہوئی ساری بھاگ دوڑ کے بارے میں سوچنے لگا۔ ممکن تھا کہ عباس عرف شنکر تریپاٹھی خود ہی انہیں معصوم جانتے ہوئے ایک نئی کہانی سنا کر اپنے ساتھ شمولیت کی دعوت دیتا، لیکن جیسا مضبوط وہ نظر آ رہا تھا، یہ امید کم ہی کی جا سکتی تھی کہ وہ انہیں اپنے کسی بھی پلان سے آگاہ کرتا۔ میں بھی تمہیں پرت پرت کر کے کھولوں گا اور دیکھوں گا کہ کس کے اعصاب زیادہ سخت ہیں۔ چونکہ یہ ایک اعصابی جنگ ہی تھی، اس لیے وہ آرام سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس مشن کو پورا کرنے کے لیے انہیں 15 دن کا وقت ملا تھا، جبکہ دوسری جانب شنکر تریپاٹھی کے پاس وقت کی قلت تھی۔ وہ جلد از جلد اپنا کام کرتے ہوئے یہاں سے فرار ہونا چاہتا تھا، اور یہی ایک بات ان کے حق میں جاتی تھی۔ دیکھ لیتے ہیں کہ پہلے کون ٹوٹتا ہے، مجھے بڑی پریکٹس ہے ان کاموں میں۔ اب تمہاری باری ہے تریپاٹھی، دیکھتے ہیں کتنی برداشت چھپا رکھی ہے تم نے خود میں۔ وہ ایک شاطرانہ مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے بڑبڑایا اور دونوں بازو سر کے نیچے ٹکاتے ہوئے آنکھیں موند گیا۔ رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی اور موسم کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اگلے آنے والے چند روز یقیناً سخت ثابت ہونے والے تھے، کیونکہ برف باری کا باقاعدہ آغاز کل ہو چکا تھا۔ رات کا جانے کون سا پہر چلا جا رہا تھا جب اس کا موبائل ہلکا سا تھر تھرایا۔ اس نے بے چینی سے موبائل اٹھایا اور کال ریکارڈ چیک کیا۔ عنایہ کی مس کال سامنے جگمگا رہی تھی۔ اس نے وقت دیکھا تو گھڑی رات کا 1:30 بجا رہی تھی۔ یہ عموماً اس کا عنایہ سے بات کرنے کا وقت ہوتا تھا، لیکن جیسے پچھلے دنوں وہ مصروف تھی اور تھوڑی روڈ بھی تھی تو اس نے اسے چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن اب چونکہ اس کی مس کال آئی تھی تو اس نے بہتر سمجھا کہ اسے کال کر کے حال احوال دریافت کر لے۔ اس نے فوراً اس کا نمبر ملایا تو رابطہ نہیں ہو پایا۔ اس نے ایک اور مرتبہ کوشش کی، لیکن اب بھی آپریٹر اسے بتا رہی تھی کہ آپ کے مطلوبہ نمبر سے اس وقت رابطہ ممکن نہیں۔ اس نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے موبائل ایک طرف رکھا اور عنایہ کے بارے میں سوچنے لگا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کا رویہ بہت ہی مشکوک رہا تھا، جس نے اسے عنایہ سے بدظن کر دیا تھا۔ اب جب میں ہی بات نہیں کرنا چاہ رہا تو پھر مجھے کیوں مس بیلے مار رہی ہے؟ وہ گڑتے ہوئے سوچنے لگا۔ اچانک یہ خیال آنے پر اس نے ایک مرتبہ پھر کوشش کی، مگر اب بھی وہی جواب ملا، اور پھر وہ تو شروع ہی ہو گیا۔ جس چیز میں اسے ناکامی ہوتی تھی پھر وہ اس کے پیچھے ہی پڑ جاتا، اور اب بھی وہی ہو رہا تھا۔ مسلسل 8-9 مرتبہ کوشش کرنے کے بعد اچانک ہی بل گئی تو وہ فوراً سے اٹھ بیٹھا۔ ہیلو سلطان، ہیلو۔ اسے عنایہ کی ڈری سہمی آواز سنائی دی۔ وہ کہنا تو کچھ اور ہی چاہتا تھا، لیکن عنایہ کے یوں بولنے پر وہ خود بھی پریشان ہو گیا تھا۔ ہاں عنایہ بولو، کیا ہوا؟ وہ پریشانی سے بولا، لیکن رابطہ ایک مرتبہ پھر سے منقطع ہو چکا تھا۔ اس نے پھر ایک مرتبہ نمبر ملایا تو پہلی کوشش میں رابطہ ہو گیا۔ سلطان پلیز میری مدد کرو، میں یہاں جنگل میں اکیلی دلہن بنی ہوں، یوں اندھیرے میں مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اسے عنایہ کی آواز ٹوٹ ٹوٹ کر سنائی دی، جیسے سگنل کا مسئلہ ہو رہا ہو۔ کہاں ہو تم؟ مجھے اپنی جگہ کے بارے میں بتاؤ، میں ابھی پہنچتا ہوں۔ وہ چیخ کر بولا، لیکن لائن ایک مرتبہ پھر سے بے جان ہو گئی۔ اس کے دماغ میں رہ رہ کر عنایہ کے الفاظ گونج رہے تھے، جنگل، اکیلی دلہن۔ وہ حقیقت میں پریشان ہو گیا تھا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھا، لیکن پھر اس کے دماغ میں اچانک ہی آیا کہ عنایہ نے اسے اپنی لوکیشن نہیں بتائی۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبتے ہوئے دوبارہ سے رابطے کی کوشش میں لگ گیا، لیکن اب کی بار قسمت نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ وہ فوراً سے اٹھتے ہوئے باہر کی جانب دوڑا اور ساتھ ہی موبائل نکالتے ہوئے کسی کو کال ملانے لگا۔
اسے بس یہی یاد تھا کہ اس کی عنایت ایک مرتبہ پھر سے کسی مشکل میں ہے اور اس کی مدد چاہتی ہے۔ سارے الفاظ ایک ایک کر کے اس کے دماغ سے نکلتے چلے گئے اور ایک ہی فکرے کی باز گشت اس کے وجود میں گونجنے لگی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اور یہی وہ بات تھی جو اسے کسی پل چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ رابطہ ہو جانے پر اس نے مطلوبہ بندے کو ساری بات سمجھائی اور اسے جلد از جلد حالات سے مطلع کرنے کا بولا۔ اگلی طرف سے گرین سگنل ملنے کے بعد وہ تیار حالت میں بیٹھ گیا، لیکن انتظار تھا کہ لمبا ہی ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر سے فون نکال کر عنایت سے رابطہ کرنا چاہا، لیکن اب کی مرتبہ بھی اسے مایوسی ہوئی۔ وہ اپنا ہوش کھوتا جا رہا تھا کہ اچانک اس کا موبائل بج اٹھا۔ نمبر دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر اطمینان کا ایک سایہ لہرایا اور اس نے فوراً سے کال پک کر لی۔ قہر گہری ہوتی جا رہی تھی اور وہ وہیں درخت سے ٹیک لگائے سخت سردی کا مقابلہ کرنے میں مصروف تھی۔ فیشن کے چکر میں اس کا ہاف سلیو شرارہ سیٹ اسے سردی سے بچانے میں مکمل ناکام نظر آ رہا تھا۔ سلطان کا اچانک سے اسے فون آ جانے سے اس کا حوصلہ تو بڑا تھا، لیکن اس کی بات ٹھیک طرح سے نہ ہو پائی تھی کیونکہ سگنل بہت مسئلہ کر رہے تھے، ورنہ وہ اسے بتا پاتی کہ وہ کہاں پھنسی ہوئی ہے۔ اسے جواد سے ایسے بچپنے کی ہرگز بھی امید نہ تھی، حالانکہ وہ پہلے بھی بہت گری ہوئی حرکتیں کر چکا تھا، لیکن ایسے اکیلا چھوڑ کر چلے جانا اس کی ذہنی ناپختگی کو تقویت دیتا ہے۔ یا اللہ جی پلیز میری مدد کر دیں، میں آپ کی بے حد مشکور ہوں گی۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے سر گھما کر سڑک کی جانب دیکھنے لگی جو مکمل سنسان پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں کا کاجل پھیل کر اسے ایک عجیب ہی مخلوق دکھا رہا تھا۔ آنسو روانی سے اس کی آنکھوں سے بہنا شروع ہو گئے تھے اور اسے جتنی دعائیں آتی تھیں وہ سب اس نے پڑھ لی تھی، لیکن کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں اور ورد کرنے میں مصروف ہو گئی۔ کہاں ہو تم سلطان؟ ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنی عنایت کو بچانے آ جاؤ نا پلیز۔ دیکھو میں کیسی اندھیر اور ٹھنڈ میں یہاں اکیلی بیٹھی ہوئی ہوں۔ وہ روتے ہوئے بولی اور سر آسمان کی جانب اٹھا لیا جہاں اندھیرا اسے مزید ڈرانے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا۔ یا اللہ جی پلیز میری مدد کر دینا، وہ بے تحاشا روتے ہوئے ایک مرتبہ پھر سے بڑبڑائی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب قدرت کو اس پر رحم آ ہی گیا۔ اسے ہلکا سا شور سنائی دیا اور ایسا لگا جیسے کوئی گاڑی سڑک پر دور سے اس جانب چلی آ رہی ہو۔ اس نے آنکھیں کھولتے ہوئے سر گھما کر سڑک کی جانب دیکھا تو دور اسے کسی گاڑی کی مدم روشنی نظر آئی جو تھوڑی دیر میں اس کے قریب پہنچ چکی تھی۔ وہ آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کرتی اپنی ساری ہمت کو جمع کرتے ہوئے اٹھی اور لڑکھڑاتی ہوئی درخت کی اوٹ سے نکلی۔ تیزی سے فاصلہ طے ہوا اور عین گاڑی کے اس جگہ تک پہنچنے سے پہلے وہ سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے گاڑی کو روک رہی تھی۔ اندر سے ایک مرد باہر نکلا جو حلیے سے شکاری ٹائپ نظر آ رہا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، یہاں بہت اندھیرا ہے اور مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، روتے ہوئے اپنا ہاتھ کا چھجا بناتے ہوئے نوبارد کی طرف دیکھ کر بولی، کیونکہ گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن تھی اور آنے والے کا صرف ہیولا ہی نظر آ رہا تھا۔ نوبارد نے پلٹ کر گاڑی کی جانب دیکھا جہاں سے ایک اور مرد برآمد ہو رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کی جانب آیا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ پلیز میری مدد کرو، وہ چندیائی ہوئی آنکھوں سے دونوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کے دماغ میں رہ کر یہ خیال مچل رہا تھا کہ کہیں اس نے اندھیرے سے نکل کر کوئی غلطی تو نہیں کر ڈالی، لیکن اب یہ غلطی ہو چکی تھی اور وہ ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی۔ آ جاؤ ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، ان میں سے ایک آدمی بولا تو وہ تھوڑا سہم گئی اور اپنی جگہ کھڑی رہی۔ اسے اپنی جگہ سے ہلتا نہ دیکھ کر ان میں سے ایک آدمی آگے بڑھا اور اس کا بازو تھام لیا۔ چلو یہاں سے سردی بڑھ رہی ہے اور آپ کو ٹھنڈ لگ جائے گی۔ وہ آدمی اسے ساتھ لیے گاڑی کی جانب بڑھا تو وہ اس کے ساتھ تقریباً گھسٹتی ہوئی گاڑی تک آئی اور نوبارد نے دروازہ کھولتے ہوئے اسے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ کپکپاتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس پر شدید سردی کا اٹیک ہوا تھا، شاید ہائپوتھرمیا کا شکار ہو رہی تھی۔ گاڑی چلاؤ شکیل، میڈم کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی، وہی آدمی بولا تھا جس نے اسے گاڑی میں بٹھایا تھا، جبکہ دوسرا بندہ جو شاید ڈرائیور تھا مستعدی سے گاڑی چلانے لگا۔ یہ لے یہ پی لیں، اب بہتر فیل کریں گی۔ گاڑی چل پڑی تو اس بندے نے ایک بوتل اس کی جانب بڑھائی جسے اس نے ڈرتے ڈرتے تھام لیا۔ اسے رہ کر خیال آ رہا تھا کہ کہیں وہ آسمان سے گر کر کھجور میں نہ اٹک جائے، کیونکہ ایسے قصے اس نے بہت بار سنے تھے۔ پی جائیں اور فکر نہ کریں، یہ آپ کی بہتری کے لیے ہے۔ وہ بندہ اس کے تاثرات بھانپ چکا تھا، اس لیے وضاحت دیتے ہوئے بولا تو وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ اندھیرے میں ڈر اور سردی سے مرنے سے بہتر تھا وہ سب کچھ اللہ پر چھوڑتے ہوئے خود کو مکمل اس کے حفظ و امان پر دے دیتی، کیونکہ جس نے وسیلہ بنایا تھا وہی اس کی حفاظت بھی کرنے والا تھا۔ اس نے بوتل کا ڈھکن کھولا اور آنکھیں بند کرتے ہوئے 2-3 بڑے گھونٹ لیے۔ بوتل میں جو بھی تھا لیکن وہ ذائقے میں کسی مشروب جیسا ہی تھا، ایک عجیب سی کثافت تھی اس میں۔ اس نے 1-2 اور گھونٹ لیے اور بوتل کا ڈھکن بند کرتے ہوئے بوتل کو ہاتھ میں تھام لیا۔ اچانک اسے اپنے پورے وجود میں ایک آگ سی روشن ہوتی محسوس ہوئی اور وہ چونکتے ہوئے ہاتھ میں موجود بوتل کو دیکھنے لگی جس پر کوئی بھی لیبل نہیں تھا اور وہ پانی کی ایک عام سی بوتل تھی۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ لیکن نہیں، یہ پہلی مرتبہ تو نہیں ہو رہا تھا، ایسا ایک بار پہلے بھی ہوا تھا
جب سلطان نے اسے کوئی انجیکشن دیا تھا اور فوراً ہی تیز اثر نشے سے باہر نکل آئی تھی، لیکن آج تو وہ سردی سے مری جا رہی تھی اور اس مشروب کو پیتے ہی اس کے اندر ایک الاؤ سا روشن ہونے لگا۔ کچھ ہی دیر میں آپ نارمل ہو جائیں گی۔ نوبارد نے گردن موڑ کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ اپنے گھر کا ایڈریس بتا دیں تاکہ ہم آپ کو بخریت وہاں چھوڑ دیں۔ اسے خاموش پا کر وہ بندہ مزید بولا تو وہ فوراً ہی ہوش میں آئی اور جلدی جلدی اپنے گھر کا پتہ انہیں بتانے لگی۔ ڈرائیور اس کے بتائے ہوئے راستے پر خاموشی سے گاڑی بھگانے لگا۔ محض چند ہی منٹوں میں اس کا گھر آ گیا اور گاڑی اس کے گیٹ کے سامنے رکی تو وہ نیچے اتر آئی، گھوم کر کھڑکی کی جانب آئی اور اس بندے کی جانب دیکھا جو یقیناً اس کا محسن تھا۔ میں آپ کی بے حد مشکور ہوں جو آپ نے میری اس پورے وقت میں مدد کی، وہ عقیدت بھرے لہجے میں بولی تو وہ محض مسکرا کر رہ گیا اور گاڑی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ وہ بھاری قدموں سے گیٹ کے اندر داخل ہوئی اور سیدھی اپنے کمرے میں چلی آئی، کیونکہ ابھی اس کا کسی سے بھی ملنے کا موڈ نہیں تھا۔ اگلی صبح بہت چمکیلی تھی اور سورج پوری آب و تاب سے اپنی روشنی بکھیر رہا تھا۔ وہ براوو 1 کے ساتھ بیٹھا دھوپ سینک رہا تھا اور آنے والے حالات پر غور کر رہا تھا۔ اسے ہر حال میں یہ مشن جلدی پورا کرنا تھا، کیونکہ اب یہ اس کی ضد بن گئی تھی۔ وہ لوگ تھوڑی دیر ہی بیٹھے ہوں گے کہ ترپاٹھی وہیں ان کے پاس چلا آیا اور ان کے ساتھ ایسے ملنے لگا جیسے عرصے سے انہیں جانتا ہو۔ بھائی میں بہت ناراض ہوں اس حکومت سے، ایسی شاندار جگہ اور اتنے اعلیٰ نظارے ہیں یہاں کے، لیکن دیکھو کسی نے زیادہ توجہ دینا ہی ضروری نہیں سمجھا۔ ترپاٹھی افسوس بھرے لہجے میں بولا اور حکومتی اداروں کو کوسنے لگا۔ یہ تو ہے جناب، اب یہی دیکھ لیں کہ اگر یہاں ان کا اپنا کوئی سیٹ اپ ہوتا تو کیسا سجا دینا تھا اس علاقے کو، لیکن یہاں صرف ہمارے جیسے سرپھرے ہی آتے ہیں تو انہوں نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑا ہوا ہے۔ وہ بھی اس کے ساتھ کافی افسوس ملتے ہوئے بولا تو وہ اسے بغور دیکھنے لگا۔ اگر بس چلے تو میں اس ملک کو اور اس کی فوج کو کہیں کا نہ چھوڑوں۔ ترپاٹھی اپنا دوسرا پتا پھینکتے ہوئے بولا تو اس کے دماغ نے الرٹ جاری کیا۔ جلدی اب دیر اس نے کھلے جانا تھا جس کے لیے وہ اپنی راہ ہموار کر رہا تھا۔ فوج نے ایسا کیا کر دیا جناب، میں تو بڑا فین ہوں پاک فوج کا، وہ کھلنڈرے انداز میں بولا تو ترپاٹھی اسے افسوس سے دیکھنے لگا۔ میں بھی تمہارے جیسا ہی تھا، محب وطن، لیکن اس فوج نے جو اس ملک کے ساتھ کیا ہے، اگر میں بتاؤں تو تم لوگ کانوں کو ہاتھ لگانا شروع ہو جاؤ۔ ترپاٹھی اب انہیں اپنے شکنجے میں کسنے کی تیاریوں میں تھا۔ ضرور جناب، ہم بھی تو سنیں ایسا کیا کر دیا ہماری فوج نے۔ وہ مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ ہو گیا تو وہ اسے تولتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا۔ تو سنو پھر، یہ اس وقت کی بات ہے جب بھٹو کو مارا گیا تھا۔ ترپاٹھی راہ ہموار پاتے ہوئے انہیں وہ کہانی سنانے لگا جو اس نے اپنے ذہن میں تشکیل دے رکھی تھی۔ 1 گھنٹے کی تقریر کے بعد جب وہ خاموش ہوا تو سب خاموش گنگ بنے ہوئے بیٹھے اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ حیرت انہیں اس بات پر نہیں تھی کہ اس کی کہانی میں کوئی جادو تھا، حیرت تو انہیں اس بات پر تھی کہ جس انداز میں اس نے یہ ساری کہانی سنائی تھی وہ کسی کا بھی مائنڈ واش کرنے کے لیے کافی تھی، اور حیرت انہیں اس کی قائل کرنے کی صلاحیت پر ہو رہی تھی، کیونکہ یہ تو صرف وہی جانتے تھے کہ وہ اصل میں ہے کون اور اس کا مقصد کیا ہے۔ اگر ان کی جگہ کوئی عام سا لڑکوں کا گروہ ہوتا تو سب اس کی باتوں کے قائل ہو ہی گئے تھے۔ کہاں کھو گئی میاں، میں نے کہا تھا نا کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت تلخ ہوتی ہیں، اور میں یہ نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن تم لوگوں میں مجھے وہ سپارک نظر آیا جو نوجوانوں کا خاصا ہوتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ اپنی یہ جوانی یوں ہی گھومنے پھرنے میں ضائع کر دو۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم لوگ کو ایسا کام کرو کہ اس ملک کو اس ظالم فوج اور اس کی سیاستوں سے آزادی مل جائے، تب جا کر یہ ملک صحیح معنوں میں آزاد ہوگا۔ ترپاٹھی نے اپنی بات کا قائل ہوتا دیکھ کر مزید برین واش کرنے لگا۔ مجھے واقعی میں اندازہ نہیں تھا کہ اس ملک کے حکمرانوں اور فوج نے کیسے اس ملک کو کھوکھلا کیا ہے، وہ تعصب بھرے انداز میں بولا تو ترپاٹھی کے چہرے پر ایک شاطرانہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ میں اکیلا بھی کافی ہوں اس ملک کو بدلنے کے لیے، لیکن مجھے ایک فورس چاہیے، تم جیسے ینگ بلڈ اور جوشیلے افراد کی، تاکہ میں بے فکر ہو کر اپنا کام کر سکوں۔ وہ انہیں چارہ ڈالتے ہوئے بولا تو اس نے براوو 1 کی جانب دیکھا جو اسے کھوجتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دونوں کے درمیان نظروں کا تبادلہ ہوا اور آنکھ کے خفیف سے اشارے پر اس نے اسے گرین سگنل دے ڈالا۔ ہم تیار ہے باس، آپ جیسے بندے کا ساتھ نصیب ہو جائے اور ہمیں اس ملک کی بہتری کا کوئی موقع مل جائے تو یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہوگی۔ وہ پوری طرح مطمئن انداز میں بولا تو ترپاٹھی نے اپنے اگلے اقدام پر انہیں قائل کرنا چاہا۔ آج نہیں کل میں تم لوگوں کے سامنے ایک پلان رکھوں گا اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہم اس ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ وہ انہیں مطمئن پا کر بات کو کل پر ڈال گیا اور وہاں سے اٹھتے ہوئے نکل گیا۔ یہ سالہ تو بڑا فنکار نکلا یار، میں اسے ایک عام سا دہشت گرد سمجھ رہا تھا، لیکن یہ تو ہماری پوری تاریخ ہی رٹ کر آیا ہے۔ براوو 1 ترپاٹھی کے جانے کے بعد اس کے قریب چلا آیا اور حیرت بھرے انداز میں بولا، دیکھ لو پھر ہمارے ملک کو کیسے کیسے شاطر دشمنوں کا سامنا ہے۔ بیچاری بے شعور عوام ان جیسے ایکسپرٹس کی ہتھے چڑھ جاتی ہے اور ان کا اعلی کار بن کر ان کی پھیلائی ہوئی بساط پر محض مہرے بن کر چلتی ہے۔
ان کا کام بھی بن جاتا ہے، اور جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو اپنا ہی کوئی بیوقوف بھائی ان سب کے پیچھے نکلتا ہے۔ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری معصوم عوام کیسے ان کی سہولت کاری کرتے ہوئے اپنے لوگوں کو چاٹ جاتی ہیں۔ اور وہ ایک سرد آہ بھرتے ہوئے بولا تو براوو ون اس کی بات کا قائل ہوتے ہوئے سر ہلانے لگا۔ دیکھنا میں بھی اس کا وہ حال کروں گا کہ مرتے وقت اس کی آنکھوں میں ایک ہی سوال ہوگا کہ اس کی محنت اور ریاضت میں کیا کمی رہ گئی تھی جو وہ ہم پر بھروسہ کر بیٹھا۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولا تو براوو ون ہنس پڑا۔ مجھے پوری امید ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ہی کچھ ہونا لکھا ہے۔ براوو ون اس کی حمایت کرتے ہوئے بولا تو وہ بھی مسکرا دیا، اور دونوں اگلے آنے والے دنوں کی پلاننگ میں جت گئے تھے۔ اگلے دن وہ بہت دیر سے اٹھی تھی۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی وہ فوراً سے بستر پر اٹھ بیٹھی۔ تھوڑی دیر وہ کھوئی سی حالت میں بیٹھی رہی، اور پھر جیسے اسے رات کا منظر یاد آیا تو اس نے جھرجھری سی لی۔ یہ ایسی بات نہیں تھی جو وہ اتنی آسانی سے بھول جاتی۔ یقیناً رات میں جو مشروب اسے دیا گیا تھا اس میں نیند کی دوائی بھی شامل تھی، اس لیے جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں آئی اسے اپنا سر بھاری سا محسوس ہوا، اور وہ تھوڑی ہی دیر میں سو بھی گئی تھی۔ اس نے پاس پڑی بوتل کو اٹھا کر اس کا ڈھکن کھولا اور سونگھا تو اسے وہ عام پانی ہی محسوس ہوا۔ جواد، تم نے میرے ساتھ جو کیا ہے اب میری باری کا انتظار کرنا۔ میں تمہیں تب چوٹ پہنچاؤں گی جب تم بے فکری سے عیش کر رہے ہوگے۔ وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولی، اور ساتھ ہی سے سلطان پر بھی افسوس ہوا جس نے مڑ کر اس کی کوئی خیر خبر ہی نہ لی۔ اس نے فوراً اپنا موبائل اٹھایا اور اسے ان لاک کیا تو اس پر سلطان کی کوئی 75 کے قریب مس کال موجود تھیں۔ وہ تعجب سے اسکرین کو دیکھتے ہوئے اس کا نمبر ملانے لگی۔ اس کا فون دوسری ہی گھنٹی پر اٹھا لیا گیا۔ یار حد کرتی ہو تم، میں نے رات تمہیں کتنی کالز کی لیکن تم تو گھوڑے بیچ کر سوئی ہوئی تھی۔ سلطان غصے سے بولا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ہنسی آ گئی۔ جی دیکھ لیا میں نے، پوری 75 کالز ہیں۔ وہ اپنا ہونٹ دانتوں تلے دباتے ہوئے بولی۔ ایسا بھی کیا سونا کہ فون تک کی آواز نہ سنائی دے تمہیں؟ سلطان کو کسی پل چین نہیں مل رہا تھا۔ اچھا جی، معذرت قبول کیجیے، ویسے اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور خیریت سے ہوں۔ وہ اپنی ہنسی دباتے ہوئے بولی، کیونکہ اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے آگے کیا کرنا ہے۔ قسم سے یار میری جان نکل رہی تھی۔ سلطان تھوڑا نارمل ہوا تھا۔ بس یار اللہ کی مدد مل گئی تھی اور میں بحفاظت گھر پہنچ گئی، ورنہ تو اس جواد نے مجھے برباد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ وہ اداسی سے بولی، کہ تم اتنی رات کو جواد کے ساتھ کر کیا رہی تھی؟ مجھے تمہارا اس سے یوں میل جول بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ سلطان نوکیلے لہجے میں بولا تو وہ پھیکا سا ہنس دی۔ آئی پرومس میں آج کے بعد اس کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، بلکہ ملوں گی بھی نہیں۔ وہ کہنا تو کچھ اور ہی چاہتی تھی لیکن اس کے منہ سے بس یہی الفاظ نکل سکے۔ پہلے تو اس نے سوچا تھا کہ سلطان کو اپنے اور جواد کے نکاح کے بارے میں سب کچھ بتا دے گی، لیکن اب کل رات کے ہوئے واقعے کے بعد اس کی سوچ بدل گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سلطان کو اپنے بارے میں کوئی بھی بات بتا کر اسے مزید پریشان کرے، کیونکہ اسے اب یقین ہو چلا تھا کہ وہ سلطان سے بے حد محبت کرتی ہے، جو اس کی پل پل کی خبر رکھتا ہے۔ اس کی پریشانی میں خود بھی پریشان ہو جانے والا سلطان اسے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ سلطان ایک بات کہوں، اچانک ہی وہ سرگوشی نما لہجے میں بولی۔ ہاں بولو کیا ہوا؟ سلطان فوراً ہی پوچھ بیٹھا۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی سلطان، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، ایسے جیسے وہ بہت ضبط سے کام لے رہی ہو۔ یہ بات اس نے اتنے مدم لہجے میں کہی تھی کہ دوسری جانب موجود سلطان بھی بمشکل سن پایا۔ کیا کہا تم نے؟ خیریت تو ہے عنایا؟ سلطان یقیناً بوکھلا گیا تھا۔ ہاں سلطان، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، شدید محبت، بے انتہا محبت، کبھی بھی نہ ختم ہونے والی۔ وہ جو سوچتی تھی کہ کبھی خود کسی سے بھی محبت کا اظہار نہیں کرے گی، آج اقرار کرنے پر آئی تو بہت کھل کر ہی بول گئی۔ دوسری طرف موجود سلطان کو بالکل ہی چپ لگ گئی۔ وہ کل تم نے کہا تھا کہ تم دلہن بنی اندھیرے جنگل میں گم گئی ہو، وہ سب کیا تھا؟ کسی کی دلہن بنی ہوئی تھی تم؟ سلطان نے ایک اور سوال داغا تو وہ صاف ہی مکر گئی۔ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، سگنل پرابلم بہت ہو رہے تھے، یقیناً تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ وہ گڑبڑاتے ہوئے بولی تو سلطان نے زیادہ بحث نہیں کی اور اس کی مزید خیریت دریافت کرتے ہوئے تھوڑی دیر بعد فون بند کر دیا۔ وہ بھی مطمئن سے انداز میں ایک بھرپور انگڑائی لیتے ہوئے بیڈ سے اتر آئی۔ تم دیکھنا جواد، میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ وہ بہت خطرناک پلان بنا رہی تھی جس میں اگر کسی اور کا نقصان ہونا تھا تو بچنا اس نے بھی نہیں تھا، کیونکہ یہ ایک ایسی تباہی تھی جس نے سب کچھ اجاڑ کر رکھ دیا تھا۔